ایک بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ اسی شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر بہت مخلص اور سمجھدار آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا، ہر مہم میں اس کو اپنے ساتھ شریک رکھتا تھا۔ ایک دن محل میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت اس کے حرم میں بھی نہ تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی رال ٹپک پڑی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کے عزیز وزیر کی بیوی اور اس کی عزت تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا اور اس کو خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے فلاں بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے علاوہ تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا ہمیشہ کی طرح تعمیل ہوگی، آپ کا خط میں خود حفاظت سے پہنچا کر آؤں گا۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کے ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا دھو کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی کہ بادشاہ سلامت کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی۔ اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی حضور کا اقبال بلند ہو، آج ہم غریبوں کے گھر میں کیسے تشریف لے آئے ہیں آپ؟ بادشاہ کہنے لگا میں سیر کرتا ہوا ادھر کو آ نکلا تھا، سوچا کہ تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی اور تم سے پوچھا ہوں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا اور کہنے لگا تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی سمجھدار تھی، اس کو شک ہو گیا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ وہ بولی شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام کس کے پاس انصاف لینے جائے؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانش مندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر تھوڑا آگے گیا تو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو وہ اپنے تکیے کے نیچے بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے گھر روانہ ہوا۔ جب گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کی نال یعنی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ وزیر کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو اس لیے لمبے سفر پر بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ وزیر کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل پڑا، خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 1000 دینار دیے۔ لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے کچھ کپڑے خرید لیے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو آپ کے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہن کر اپنے گھر والوں کو دکھاؤ۔ تو بیوی بولی جیسے آپ چاہو۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیوی کے لائے ہوئے سامان کو دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وزیر بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا نہ اسے واپس لینے آیا۔ کچھ دن کے بعد اس کے سالے اس کے سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ آپ ہماری بہن سے ناراضگی اور غصے کی وجہ بتائیے یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ وزیر نے کہا اگر تم جو چاہو کر لو پیش، میرے ذمہ اب اس کا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے وزیر کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغ پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا۔ اس شخص نے ہمارا سارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیا اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی وزیر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ وزیر نے کہا جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ انہیں بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے وزیر سے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ وزیر نے کہا قاضی صاحب میں بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا،
اس لیے چوڑا کہ ایک دن باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی وجہ سے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف آیا تھا، لیکن وہ وہاں پھر تو کوئی اثر نہ چھوڑ سکا، نہ کوئی پتہ توڑ سکا اور نہ کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو وزیر اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے آیا۔ نہ قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ کرو۔ اللہ آپ کو، آپ کے اہل عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔